آج کا ہمارا ناول ہے تجھ سنگ نینا لاگے، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ الارم کلاک کی پہلی گھنٹی پر ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اسی وقت چارپائی چھوڑ دی۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے دادا ابا کے پلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ان کی چلتی سانسوں کا یقین کیا، اور جب ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سن کر دل کو تسلی حاصل ہو گئی تو وہ ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے اور دوبارہ سے بند کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی مگر رک گئی۔ چھوٹی چھوٹی گوں گوں کی آواز نے ساری توجہ چھین لی۔ لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسٹور روم کے ساتھ والا کمرہ سمرا کا تھا، اور آج کل وہ اپنے چھوٹے سے گول گپے کے ساتھ رہنے آئی ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک ہی تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پوری طرح سے بند تھا۔ مین اور سیڑھیوں والا دروازہ گر لاک ہوتے تو باقی کوئی فکر نہیں تھی۔ کمرے میں نائٹ فولڈر لگائے خراٹے بھر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اس وجود پر پڑی جس کی کشش میں اندر آئی تھی۔ 6 ماہ کا عبداللہ اماں کی ساری محنتوں سے کی گئی پیکنگ اکھیڑ اکھاڑ کر ننگا پڑا اپنے پیروں کے انگوٹھے منہ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ مسکراتے ہوئے آگے آئی، رضائی اٹھا کر سمرا پر ڈالی اور بیبی کاٹ میں لیٹے عبداللہ کی طرف آئی۔ اس کو بھی اچھی طرح کمبل اڑا کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی صبح تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہے نا عبداللہ شہزادے؟ سرگوشیوں میں عبداللہ سے باتیں کرتی، اس کی دودھ والی خالی بوتلیں اٹھا کر نائٹ بلب کو بھی بند کرتی باہر آ گئی۔ کچن کی لائٹ پہلے سے جلتی دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی، مگر اندر کام کرتے رشید کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ رشید، تم اتنے منہ اندھیرے کچن میں؟ رشید اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ آپ اٹھ گئیں چھوٹی بیوی؟ چائے یا لسی کچھ بنا دوں؟ اس کے لیے رشید کے لہجے میں ہمیشہ عزت ہی ہوتی۔ ارے نہیں، میں تو بس عبداللہ کے لیے دودھ لینے آئی ہوں۔ مگر تم نے نہیں بتایا، کیا واصف کی آج بھی کوئی ٹرپ ہے؟ اس کی بات پر رشید ہنس دیا۔ نہیں چھوٹی بیوی، واصف بھائی کی ٹرپ ہوتی تو تیاری یوں خفیہ کب ہوتی؟ وہ تو 4 دن پہلے سے ہی مینیو بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کافی بنا رہا ہوں۔ لائیں یہ خالی بوتلیں مجھے دے دیں، میں دھو کر پھر سے تیار کر دیتا ہوں۔ سبھی کو علم تھا کہ رشید کس کو چھوٹے صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور اس کے منہ سے چھوٹے صاحب سنتے ہی امسال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جو رشید کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں تھا، اسی لیے اب وہ اسے باتوں میں لگا کر دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج سے تازہ دودھ کا بنا پڑا فیڈر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا، پھر سپاٹ سے لہجے میں رشید کو ہدایت دی۔ رشید، خالی کافی مت دینا، پہلے لسی پلوا کر پھر کافی دینا۔ رشید نے تابعداری سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں دے دوں گا باجی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ کریں گے۔ چھوٹے صاحب میں ضد اور غصہ تو ہے ہی نہیں جی، بس سنجیدہ بہت ہیں، بات کم کرتے ہیں مگر دل کے بڑے درویش ہیں۔ رشید بول رہا تھا اور امسال کے اندر باہر دھواں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچھ بھی کہے بغیر کچن سے نکل آئی۔ اسی وقت وہ مین ڈور سے اندر آیا تھا، یقیناً مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ کالے کھدر کے سوٹ پہ اس نے براؤن گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ بھی امسال کے وجود کو اسی طرح اگنور کرتا دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا جیسے امسال اس کی نظر انداز کرتی اسپیئر روم میں چلی گئی، کیونکہ اوپر اپنے بیڈ روم میں اب وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، جب تک امی ابا عمرہ سے واپس نہیں آ جاتے یہ وقت خیر سے گزر جائے۔ امسال کی بچی، بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں تمہارا؟ یہ املی کا 15واں پیکٹ ہے، اور اب جو رات کو میری جان کھائی نا کہ امی گلا بند ہو گیا ہے تو رکھ جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے اپنے باب کٹ بالوں کو مخصوص سٹائل میں جھٹکا دے کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ امی، اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھے کسی اور وقت کے لیے۔ آج تو آپ کا کہا سچ ثابت ہونے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے نا، یہ کھٹی نہیں میٹھی املی ہے۔ اگر یقین نہیں تو چکھ کر دیکھ لیں۔ اس نے فٹ سے املی امی کے منہ کے آگے کی۔ ارے ادھر سڑاؤ اس سوغات کو، تمہیں ہی مبارک ہو۔ امی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تو وہ واپس صوفے کی نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی نے الماس کی قمیض کی ترپائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ پوچھو، ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا خیال؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سڑو ہیں یا شادی کے بعد ہوئی؟
امی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ان کی بات اندر آتا ابسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا۔ خالہ، اس کو اور بھی بہت سے کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہے، مثلاً رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو ابا سے جھڑکیاں پڑھوانا۔ ویسے بندری، تمہیں شرم تو نہ آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابسام دوستوں کے ساتھ سنیما گیا ہے؟ اینڈ پر اس نے امسال کی نقل اتارتے ہوئے کہا، اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کے جا کر خالہ کے گلے لگی تھی۔ میں نے آپ کو اتنا مس کیا تھا، مجھے کوئی نہیں پتا۔ اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے دے ڈالے۔ دوسری طرف ابسام نے اپنے خالہ کو اشارہ کیا۔ خالہ، امی دیکھ رہی ہیں لوگ ہمیں جلانے کو کیسے پیار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ دیکھ لیجیے گا جس دن کلمے پڑھیں گے نا۔ کہاں کی خالہ، کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو بس دیکھنے کو ملے گی۔ بس آپ اور میرا پیار ہی سچا ثابت ہونا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ ان کے برابر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، میری سانسیں تمہاری نہیں، ظلم بھی کریں گی تو پیار سے۔ اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات، تو مسٹر ابسام سکندر، سازشیں تو ہونی ہی ہونی ہیں، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھوڑے بیٹے کے خلاف کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگی۔ جواب امی کی طرف سے خاصا گرم آیا۔ کیا کروں میں تمہاری اس گز بھر لمبی زبان کا، جسے چسکے لینے اور پٹر پٹر بے لگام دوڑنے کے سوا دوسرا کام نہیں؟ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ بولی، 2 تو آپ نے گنوا دیے ہیں۔ ویسے خالہ، میں آپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابسام میرے ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا دیا، پھر خود ہی بولی، استغفار، میں یہ کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکر، یہ جو تو نے مجھے امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی بھی آئی، غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی، حالانکہ ان کا دل اس کے لمبے لمبے بے پرواہ کہکہوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ وہ دل کی سادی تھی، ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا، اور عمار کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی، اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہ ہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان ہی تھی۔ اگر کوئی کہانی پڑھ لیتی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بلفظ سنا نہ لی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن ہوتا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلی کی تھی، کوئی کہتا ابسام کی دادی نے، کوئی کہتا امسال کی دادی نے، پر یہ بات اب سارے خاندان برادری میں مشہور تھی کہ امسال عمار کی ہی بہو بنے گی۔ ابسام کے والد سکندر واپڈا میں ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے اسی شہر میں تعینات تھے۔ امسال لوگوں کی پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا۔ وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی، کبھی کرکٹ کھیلی جاتی، کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل یاری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اسرار پر ڈنر کے لیے رکتا اور ڈنر کے فوراً بعد نکل جاتا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی وہ فرار تھا، اور اب اسے فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کل سے گھر پر تھا، اور کل سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود اسے بلوایا تھا، مگر وہ سب دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سب کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی، اسی طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیار ہو کر نیچے آیا، سبھی سٹنگ روم میں ہی موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتے واصف کی زبان پہ کھجلی ہوئی تھی۔ ارے آئیے آئیے جناب، بڑی بات ہے، حضور آج کل گھر پہ نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا وہیں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نہیں یار، نوکری سے دل اکتا گیا، اسی لیے 4 دن چھٹی لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ واصف ابھی تک منہ کھولے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سمرا نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی، اور امسال دادا جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ سمرا نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے مشورہ دیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پہ تھی۔
ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادا جی کے کمرے سے آلہ لے کر آؤ، اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں، جناب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوبہ کے نام پہ امسال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف ہو گیا سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف نے تو دل کھول کر کہا مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہوا، اپنے ہاتھی سے دانت اندر کرو اور میرے ساتھ چلو ذرا، ایک دوست کے ابو کا 40واں ہے، افسوس کرائیں۔ میں کیا اس گھر کا بڑا بوڑھا ہوں؟ واصف کے پاس فٹ جواب حاضر تھا۔ نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، دادا ابو چلیں ایک فوتگی کا افسوس کرائیں۔ آدھے ممتاز مفتی کی کتاب میں گم دادا جی نے بھی سر نفی میں ہلایا۔ او یار، تم جانتے ہو مجھ بوڑھے سے تو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں جاتا، ایویں ہی ادھر کوئی نئی مصیبت بناؤ گے۔ تم امسال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاں اس کی نظر بے اختیار اس جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا، پٹوسی مار کر ایک ہی جست میں ان کے برابر جا بیٹھا۔ یہ کینا بات آج آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امسال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو، دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو۔ بات تو کوئی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا اور امسال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے کی انکاری ہو گئی تھی۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امسال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امسال نے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پہ پھیلی دہشت اور سراسیمگی دیکھ کر ان چاروں کے دل کٹ گئے تھے۔ وہ فوراً کتاب چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اور ویسے بھی گھر پر اتنے کام ہیں، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہیں؟ یہ آپ کا موٹو ہے نا، سب دیکھ لوں گا۔ آپ جاؤ اور واپسی پر میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے منت بھری نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آج واصف کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے امسال کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امسال کے چہرے پر پتھروں سی سختی تو آئی، پر رنگ دھلے لٹھے سا ہو گیا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا واصف، زیادتی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی، نتیجہ کل بھی میں نے بھگتا تھا اور آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا، اور یہ حق میں نے ان کو باخوشی دیا تھا۔ آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے نا، مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کے میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کسی کے سر پر تھوپ دیا ہے۔ وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی۔ پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے یہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہے، مگر امسال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بت بن گئی، تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا، مگر اس نے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ آج سارے بازار موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امسال کو یوں لگا جیسے سینے میں سے ساری ہوا ختم ہو گئی ہو۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمی کی شکل پر رقم تھا کہ وہ بڑی لمبی مسافت کر کے اس تک آیا ہے، جس چہرے پہ ہمہ وقت شوخیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی۔ اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھیں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو، بات درمیان میں ہی رہ گئی، کیونکہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھ رہے تھے وہ اس کا نہیں تھا،
وہ شاندار آن بان والا شخص جس کے سر پر سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی امسال سے اس موضوع پر بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تم تو چپ کرو، اور تم دونوں بھائی اس کو ہسپتال لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے سود پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ ہسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر لیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پر ساجدہ کی طرف انوائٹ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امسال کی ددیال سے پھپھو پھوپھیاں چاچو حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی۔ اصل میں امسال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ بول رہے تھے، اور باقی وہاں موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور تو کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کرے۔ ابسام اور امسال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام امسال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر اور ابسام تو دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے، مگر امارا نے تھل تھل بہتے آنسو پلو سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجیے گا بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرے۔ میں 1-2 مہینے میں امسال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں، اور میں کسی شراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست ہے، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر، امسال میری بیٹی ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امسال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی، تو یوں تم سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امسال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈے برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے اسے اپنا فون تھمایا، جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کالیں آئی ہوئی تھی۔ اس نے سارے لاک کلیئر کر دیے، سارے میسیجز پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دے گی، اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئی تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور رہ گئی امسال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے، تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہیں، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امسال نے کوئی سوال جواب نہ کیا، تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان رستوں سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا، اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کر دی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی دیکھ کر امسال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے الماس کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے اچکا دیے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امسال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امسال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امسال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ نہ تم مجھ سے بات کرنا پسند کرو گی، نہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہو؟
ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے مجھے یہاں روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تو جواب میں وہ پھٹ پڑا، فون میرا تم اٹھاتی نہیں ہو، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں، تو اور میں کیا کروں؟ امسال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں، جو بات انہوں نے کر دی وہی فائنل، اس حقیقت کو مان لو، اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنے تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کا حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے بااصول لوگ نکلے بھائی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جوڑا تھا، پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا، کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پہ بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ابسام سکندر تمیز سے بات کرو، اور کون سا میں تمہارے نکاح میں رہی ہوں؟ منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی پن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ ایک سا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ابھی بھی مجھے چننے کا حق دیتا ہے تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑی تحمل اور مضبوط لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق تو میں تمہارا تھا ہی نہیں کہ اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کرنے کی کوشش کروں یا ناکام عاشقوں کے جیسے دکھی گانے سن سن کر رہوں، پر جانتی ہو میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار ہے، جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر گیا، امسال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں ابسام کی گاڑی دھول اڑاتی منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ امسال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی تھی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر پرکشش بناتی تھی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا، 2 عدد نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھی، اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا، شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ میکے آئی خوب پھل مٹھائیاں سے لدی ہوئی آتی، یہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لے جانے آتی، مگر فرید مصروفیت کے بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا۔ امسال کے بے ساختہ کہکہے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پہلے تو مہینے میں ایک چکر لگا ہی لیتی، پھر 2 مہینے گزر جاتے، فون تک نہ کرتی۔ ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش اور مگن ہیں، چلو جب فرصت ہوگی تو ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کو جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف امارہ اور سکندر امسال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا ملانا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئی۔ امارہ اور سکندر نے تو کسی قسم کی فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی ہوئی تھی۔ کبھی کسی جگہ فوتگی پر بھی بہنوں بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے لے جاتی۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ امسال کے گھر فون پہ فون کیا، مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ عام سا سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بدرنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سی گھر میں پہنی جانے والی چپل، چہرے پہ بے رونقی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا اپنی حالت بنا لی ہوئی ہے؟ اس نے ماں سے نظر چرائی۔ مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دیں یا الماس آپا کا کوئی پرانا جوڑا ہو تو وہ دے دیں، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں، آپ بھی ان کو مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں نے جلدی میں کپڑے بھی نہ بدلے کہ کہیں پھر وہ اپنا فیصلہ نہ بدل لیں۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔
مجھے پتہ تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امسال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ہڈیاں نکلا ہاتھ رکھ دیا۔ نہ امی پلیز ایسا نہ بولیں، میرے اتنے عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑی نا تو میری نیک نامی پہ دھبا لگ جائے گا۔ اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصہ والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مگر دل کا برا نہیں۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھی تھی، مگر دروازے کے قریب کوئی کھڑا کھڑا لہرا کر گر گیا تھا۔ وہ امسال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی، جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ کچھ بہتر ہو کر گھر آئے اور فرید کے باپ، جو کہ ان کا اپنا دوست رہا تھا، اپنی بیٹی کا قصور جاننا چاہا تو معلوم ہوا فرید چاہتا تھا کہ امسال اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امسال نے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کو اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی، اور اب اس گھر میں امسال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سب امسال کا انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بھلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی؟ اوپر سے شادی کو 1.25 سال ہونے کو آیا تھا، اور پھر بھی امسال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی سے فرید کو آتے ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امسال کے ساس سسر نے رات کو فون پہ اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائکی گنوا دی، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق وصول ہو گئی۔ جس باب کو اعجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا اور ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس امریکہ چلی گئی، ٹیپو اپنی پڑھائی میں سر دے کر اور بھی خاموش ہو گیا، اور امسال ساری ہمتیں مجتمع کر کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگی۔ کبھی کبھی سب سے چھپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی سے بولی، کیا میں نوکری کر کے کسی ہوٹل میں رہ لوں؟ اس کی عدت پوری ہوئے بھی مہینہ گزر چکے تھے۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اصل میں لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میرے جیسی لاپرواہ اور ماہی منڈ سی لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی تو اس میں میرا قصور ہوگا۔ مجھے سنجیدگی سے رشتے نبھانے آئے ہی نہیں ہوں گے، اسی لیے اگر میں ہاسٹل میں رہوں گی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگ پوچھیں گے تو کہہ دیا کرنا سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی اس بیٹی کی شکل دیکھی جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے نہ استری کیے، جو کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی۔ آج سارے گھر کی صفائیاں وہ دن اگنے سے پہلے کر دیتی۔ ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے، کھانا تینوں وقت کا عین ٹائم پر تازہ گرم گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہوئی تھی، کبھی سارا دن گزر جاتا، اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ ساجدہ جب بہت دیر تک اس کو ایک ٹک غور سے دیکھتی رہی تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی آپ نے جواب نہیں دیا۔ ساجدہ چونک کر کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس کا بھی بازو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور لے جا کر اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولی، امسال آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری شادی کرتے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہو گئی، ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے، اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئے کہ صبر بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود سے طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا تو وہ کریں جو غلط تھے۔ میری جان، تمہارا تو کہیں کوئی قصور ہی نہیں۔ تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو رہ لو، تمہارے ابو داخلہ کروا دیں گے۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو کر لو، مگر لوگوں سے ڈر کر نہیں۔ جو بھی کرنا اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کرو، لوگوں کی ہمیں کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ساجدہ بول رہی تھی اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی امسال کا جائزہ لیتے رہے، پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آگے پڑھنا چاہتی ہو تب بھی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرید کی امی کہتی تھی میں بہت کوڑ مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ دوں تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی تھی۔
کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بدبو تک نہیں آتی۔ ابو سچ بتا رہی ہوں، وہ یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھی مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے، مگر ابو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی کہی بات سچ ہوتی جا رہی ہے۔ میں اب کام پہ اور زیادہ توجہ دیتی ہوں اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی نہیں ہو سکے گی، میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والے ہیں۔ اور ابو جی، مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی اہل بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے کے منظر سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور ساجدہ کے دل پر خنجر چلائے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نارمل رہے، اپنے آنسو اندر ہی پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دے لینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے ہوئے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ جو پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پر پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کی ٹیوٹر کے لیے ضرورت ہے، اور میری بیٹی کا تو اسپیشل سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ صنعت زار میں داخلہ لے لو، نئے دوست بناؤ، گزرے وقتوں اور لوگوں کو بھول جاؤ۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا مگر ابو نہ مانے۔ تم یہ جو گھر پر سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، یہ تمہارے ذہن کو گھن آلود کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ 2 مشورے میں نے دیے ہیں، ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھے بھی زمانے بیت گئے تھے، پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں اور چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھیمے سے اپنا فیصلہ سنا دیا، صنعت زار۔ ایک دن ٹیپو کے ساتھ جا کر ساری معلومات لے آئی۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں 6 ماہ کا ڈپلومہ کورس کروایا جا رہا تھا، اسی میں داخلہ کروائی۔ مصروف تو پہلے بھی رہتی تھی، اب اور بھی مگن ہو گئی۔ زندگی آہستہ آہستہ کسی ڈگر کو چل ہی پڑی تھی۔ فارغ وقت میں ٹیپو کی فرمائش پر نئے نئے کھانوں کے تجربے ہونے لگے۔ فون پر الماس کو گھر میں پردے اور کارپیٹ کے کلر اسکیم کے مشورے دیے جانے لگے۔ ساجدہ کی کوششوں سے، جو اسے وقتاً فوقتاً کبھی لاڈ سے کبھی سختی سے کھانے کی چیزیں کھلاتی رہتی، اب وہ دوبارہ سے چہرے پہ گلابی پن چھلکنے لگا تھا۔ اس کے لباس بھی ساجدہ خود نہ لا کر تیار کرواتی تو اسے خود ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی اور باتیں ساجدہ اور الماس کے سامنے شیئر کر کے رو پڑتی کہ اسے اپنی ہی ہم عمر لڑکیوں کے جیسے بننے سنورنے کا کوئی شوق و چاہت ہی نہیں رہی۔ الماس جواب میں انہیں تسلی دیتی کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے بھی تھا زندگی پرسکون ہو گئی تھی کہ لاہور میں ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھا گیا۔ امارہ اور سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی اور ان 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کے برابر محسوس ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا، اعجاز بھائی، ہمارے بیٹے کی امانت آپ کے گھر تھی جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پہ بھیج دی تھی۔ آج ہم اسے اپنے پاس دوبارہ مانگنے آئے۔ ہمیں ہاں یا نہ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دے کہ ہم بیٹی کو لینے کس دن آئیں۔ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی پر اعجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ تو جیسے پھر سے دنیا میں آ گئی۔ الماس، ٹیپو، سمرہ اور واصف کے تو جیسے عید ہو گئی، مگر امسال نے سنا تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس کا اس رشتے سے صفا چٹ انکار سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ پیار سے سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، پر اس پر کسی کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نرم خو پیار کرنے والی امسال ضدی اور ہٹ دھرم ہو گئی۔ اس کی فکر نے انہی دنوں اعجاز کا ICU میں دوسرا چکر لگوا دیا، اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امسال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں امانت اپنے اصل حقدار کو مل گئی۔ جہاں کا ٹکڑا تھا آخر وہیں آ لگا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے۔ امسال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے، مگر میک اپ کروانے سے انکار کر دیا، مہندی تک نہ لگوائی۔ تو دوسری طرف بھی ساری فیملی خوب بن ٹھن کر رواب سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔ ابسام نے نہ گلے میں مالا پہنی، نہ ہی نیا سوٹ یا جوتے پہنے، وہی کئی دفعہ کا پہنا سادہ شلوار سوٹ پہن کر نکاح پڑھوانے آ گیا۔ امسال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا، لگتا ہی نہیں کہ ابسام اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی بولی، ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ اور چپ بیٹھا تھا۔ پر ایک فکرہ اس کی دور نزدیک کی تقریباً ہر کزن نے آ کر اس سے کہا تھا، ہائے اللہ امسال، تمہارا دولہا تو اتنا سوبر اور باوقار لگ رہا ہے۔ اور اس سوبر اور باوقار نظر آنے والے دولہے نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خواہ کے سامنے رکھ دیا۔ سارے ہال میں چہمگیاں ہونے لگی، اور جب وہ چیک امسال تک آیا تو توہین کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا۔
جی چاہا بھرے مجمع میں جا کر اس چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مار آئے، مگر ایسا کر نہ پائی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات کہ دولہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا، پھر بھی امسال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر پہ مہمان نہ ہونے کے برابر ہی تھے، ورنہ زیادہ ہال سے ہی چلے گئے تھے، اور جو مہمان تھے وہ بھی نیچے ہی سما گئے تھے۔ اوپر والا پورشن صرف امسال اور ابسام کے حوالے تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور دولہا میاں سٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے این پہ آنے والا خبر نامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، اور 2 دن بعد اپنا بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پہ جا حاضری دی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لا تعلقی پہلے تھی، شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہ قائم رہی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا پارٹ، اور ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔